اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام علی بن موسیٰ الرضا علیہم السلام کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها وشروطها وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ میلاد مبارک حضرت امام رضا علیہ السلام کے آستانہ مقدس پہ ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور تمام ہدایت کی ٹیم کی طرف سے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ گھڑیاں، یہ لمحات مبارک فرمائے عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو۔ ہمارے جتنے بھی معصومین ہیں سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے منتخب ہیں، منتجبین ہیں، منصوص من اللہ ہیں۔ منصوص من اللہ کا مطلب یعنی designated by God، assigned by God۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے منتخب ہیں، منتجب ہیں۔ اس وجہ سے کہ خلافت ہو یا امامت ہو یا رسالت ہو یا نبوت ہو، کسی بندے کو اختیار نہیں کہ کسی کو نبی بنا دے، کسی بندے کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ کا رسول بنا دے، کسی بندے کو اختیار نہیں کہ وہ امام قرار دے۔ خلیفہ بنانا اسی کا کام ہے، نبی بنانا اسی کا کام ہے، رسول بنانا اسی کا کام ہے، امام بنانا بھی اسی کا کام ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں۔ انی یعنی یقیناً میں، تحقیق کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ خلافت کیا ہے میری؟ فرشتوں تمہیں کیا خبر ہے کہ نبوت اور ولایت اور امامت کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جو سلسلہ خلافت الہیہ جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے۔ There is no concept of consultation۔ کسی لحاظ کے ساتھ بھی کوئی شورا کا اس میں مسئلہ نہیں ہے، اجماع کا اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس میں ووٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں انتخابات کا مسئلہ نہیں ہے۔ سلسلہ امامت میں، سلسلہ امامت کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی منصوص میں اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے۔ جس طرح نبوت اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح رسالت اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح ایک نبی کا جو وصی ہوا کرتا ہے، خلیفہ ہوا کرتا ہے، جانشین ہوا کرتا ہے، اس کا ڈپٹی ہوا کرتا ہے، اس کا وائس ہوا کرتا ہے، یہ سارے کے سارے بھی اللہ کی طرف سے ہوتے۔ کوئی ایسا نبی نہیں کہ جسے بندوں نے بنایا ہے، کوئی ایسا وصی نہیں کسی نبی کا جسے بندوں نے بنایا۔ بندوں کا اپنی جگہ پہ بہت احترام ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذمے لے کر رکھی ہیں۔ جس طرح یہ ہے کہ ان علینا للہدی، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہادی بنانا ہمارا کام ہے، مہدی بنانا ہمارا کام ہے۔
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. خلیفہ بنانا ہمارا کام ہے، امام بنانا بھی ہمارا کام ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. دیکھیں نا یہاں پہ اب لب و لہجہ دیکھیں، خد و خال دیکھیں، انداز بیان دیکھیں، اسلوب دیکھیں. انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. انی جاعلک وہاں پہ کیا ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل للارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد مچائے گا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو خون ریزی کرے گا. ہم آپ کی عبادت کے لیے کتنے ہم عظیم تیری یا اللہ عبادت کرنے والے موجود ہیں، مجھے تمہاری اس عبادت کی نہیں، جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّ، کیا ہے؟ ہم نے پھر کچھ کلمات سکھائے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، یعنی کچھ کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلقین کیے، القاء کیے، انسپائر کیے اور تعلیم کیے. جب اللہ نے تو فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے یا اللہ جتنا تو نے تو ہمیں دیا ہے، ہم کوئی دعوے دار نہیں ہیں، ہم اپنی علمی حیثیت کی کوئی دعوے دار نہیں، ہمارے بس کیا ہے جو کچھ تیرا عطا کرتا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں، ہم عاجز ہیں. بس کیا ہے، ہینڈز اپ کر لیے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کہے کہ اپنے عجز اور انکساری کا اظہار کرے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، وہ جو کلمات کیا ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو سکھائے، وہ کون سے کلمات ہیں؟ یہی کلمات ہیں. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہی کلمات ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا. کہ وہی انوار قدسیہ ہیں کہ جن کے ناموں کا واسطہ دے کر حضرت آدم نے توبہ قبول ہوئی. وہی ہے، یہ وہی اسماء ہے. اب یہ کلمات کیا ہیں؟ اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ نورانی سلسلہ ہے، یہ نورانی سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اس نورانی سلسلے کی آج جو 8ویں کڑی ہے سلسلہ امامت کی، سلسلہ امامت کی ایک تعارف. آج دیکھیں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے، انشاءاللہ اس کے بعد میرے بعد لائیو پروگرام مشہد سے بھی آئے گا 9 o'clock، اس کو بھی دیکھنا نہیں بھولنا ہے. چونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ پورا کا پورا عشرہ کرامت، یعنی جہاں پہ تذکرہ ہو بی بی معصومہ سے لے کر دونوں بھائی بہن کا تذکرے کے ساتھ، ہدایت ٹی وی نے پورا عشرہ اسی بنیاد پہ کہ تاکہ یہ عشرہ ہو کرامت کے نام پہ، تذکرے ہوں کس کے؟ باب الحوائج کی جو بیٹی ہے اور بیٹا ہے ان کے متعلق گفتگو ہو. آج ہماری جو گفتگو، کل بھی آپ نے دیکھا کہ مشہد سے، مشہد مقدس سے ہماری ٹیم موجود ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ آپ نے وہاں سے انشاءاللہ العزیز آج بھی 9 بجے، اور ہماری کل بھی کوشش ہوگی کہ 9 بجے کل بھی یہی جشن کا سما ہو، یہ نورانیت کے لیے. اس وجہ سے کہ یہ سارا سلسلہ صدقہ بنتا ہے. ہدایت ٹی وی کے ہر پروگرام صدقہ ہے معصومین علیہ السلام کا. اور ذکر کریں تو مولا کا ہو، شان ہو تو اپنے آقا کی ہو،
امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام بہت جو گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زیارت کو قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے ہیں اس شب کا واسطہ، یا اللہ تو بحق محمد و آل محمد، وہ زوار کہ جو نہیں جا سکے ابھی تک اپنے مولا اور آقا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، پروردگار تو انہیں بھی توفیق عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں شوق عطا فرما، انہیں تشویق عطا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کی سفر کی مشکلات دور ہو جائیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جائیں اپنے مولا اور آقا کی۔ دنیا میں دو ہی حرم ہیں جو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، ایک حرم ہے اللہ کا اور ایک حرم ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے، اور جنہوں نے دیکھا ہے اس شان کریمی کو صحیح معنوں میں لمس کیا ہے، جذب کیا ہے، جو اپنے مولا اور آقا کی زیارت کے لیے گئے۔ اس وجہ سے کہ مولا کی جو زیارت کے لیے جاتا ہے، روایت یہ ہے اگر تم میری زیارت کے لیے آؤ، یہ روایت خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، فرمائے کہ جو میری زیارت کے لیے میری زندگی میں میرے پاس آتا ہے، او بعد مماتی، یا میری شہادت کے بعد میری زیارت کے لیے آتا ہے، تو میں اس کو دیکھنے کے لیے قبر میں آتا ہوں، حشر میں آتا ہوں، پل صراط پہ آتا ہوں۔ میں اسے اس طرح نہیں کہ وہ میری زیارت کے لیے آیا۔ ہمارے ہاں بہت جلیل القدر مرحوم آخوند خراسانی کی جو اجتہاد کی کتابیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں وہ پڑھاتے ہیں، کفایت الاصول ان کی لکھی ہوئی ہے، درحال کہ یہ شاگرد ہیں مرحوم خاتم الفقہا شیخ انصاری، شیخ مرتضیٰ انصاری، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے شیخ انصاری۔ یہ شیخ انصاری کے جنہیں خاتم الفقہا کہا جاتا ہے، مرحوم آخوند خراسانی یہ شاگرد ہے ان کی۔ اور ایک دفعہ اپنے اسٹوڈنٹ کے خواب میں آئے، ان کے انتقال کے بعد تو بڑے افسردہ تھے۔ استاد سے پوچھا اس اسٹوڈنٹ نے، اس شاگرد نے جن کے خواب میں آئے کہ استاد جی آج آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا بس ایک ہی وجہ ہے، میں نے اپنے مولا کی زیارت 100 مرتبہ مشہد میں کی، 100 مرتبہ میں نے اپنے مولا اور آقا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 مرتبہ میں زیارت کے لیے گیا ہوں، اور آج وہ 100 دفعہ مولا اور آقا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں مجھے ملنے کے لیے آئے۔ آج پورا 100 ہو گیا، پریشان ہوئی، کاش زندگی میں زیادہ سے زیادہ زیارت کرتا، اپنے مولا کا دیدار زیادہ ہوتا۔ 11 ذوالقعدہ 148 ہجری امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تولد ہے، میلاد ہے، جشن ہے سارے موالیوں کا۔ اور آپ بیٹے ان کے جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، باب الحوائج کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا، ایمان، ایقان، توکل الہی، تقوی الہی کی ایک منفرد بفرد ہستی جن کو کہا جائے وہ آپ کی والدہ گرامی۔ کنتم فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا۔ معصومین اسی طرح نہیں ہے، ان کے ہاں کسی قسم کا نہ شک نہ شرک، ارحام مطہرہ سے
اور پاک صلبوں سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اولیاء کو پاک صلبوں سے، ارحام مطہرات سے، لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا، ہر قسم کی وہاں پہ کسی دخل ہی نہیں ہے جہالت کا۔ جو علم لدنی کے وارث ہوا کرتے ہیں وہاں پہ جہالت کی کیا مطلب ہے، وہاں پہ شک و شرک کا کیا مطلب ہے۔ آئے تطہیر کے پروردہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس وجہ سے لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من ملہمات ثیابہا اشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین۔ یہ شان ہے، شان قدوسی معصومین علیہ السلام ہے، ان کی زندگی کی برکات۔ میں اپنے مولا اور آقا کی زندگی کے چند گوشے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے، اور پھر وہ آج حدیث بھی آپ کو سنانی ہے، کہ جو مولا اور آقا نے کس انداز کے ساتھ تعارف توحید کرایا، تعارف رسالت کرایا، تعارف ولایت کرایا اور تعارف امامت کرایا۔ ایک عجب انداز کے ساتھ مولا نے جو اسم لیے ہیں اور جو انداز بیان کیا ہے، اس کی طرف بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم آج بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے مولا اور آقا امام رضا علیہ السلام، رضا امام کو، امام رضا کو امام رؤوف کہتے ہیں، امام رؤوف کہتے ہیں۔ رؤوف بہت زیادہ مہربان ہے، آقا مولا بہت زیادہ مہربان۔ امام رضا کوئی بھی جاتا ہے نا، کوئی بھی مولا کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، وہ کوئی بھی جاتا ہے خالی نہیں آتا ہے، ضمانت میں ہوا کرتا ہے، گارنٹ ہو، امام کی گارنٹی میں، امام کی ضمانت میں۔ جس کی ضمانت، جس کی گارنٹی امام دیتے، امام ضامن نہیں ہے، ضامن۔ کوئی بھی جاتا ہے، کوئی بھی، آپ اگر وہ زیارت پڑھیں نا، زیارت ہے جو امام رضا علیہ السلام کی ہے، کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے پتہ ہے کتنا بوجھ ہے گناہوں کا، کتنا بوجھ ہے گناہوں کا، میں آیا ہوں آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے۔ اس وجہ سے اس سے بہتر پناہ کہاں مل سکتی ہے؟ معصومین کی بارگاہ ہو، اس سے بہتر پناہ گاہ کون سی ہو سکتی ہے؟ میں آیا ہوں، مجھے پتہ ہے اگر میرے گناہ اس زمین کو پتہ چلیں تو یہ زمین مجھے نگل جائے، دریاؤں کو پتہ چلیں دریا مجھے غرق کر دیں۔ آپ نے توجہ کی ہے ان جملات کی طرف کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی، تسمع کلامی و ترد سلامی، مولا آپ تو میری باتوں کو سن رہے ہیں نا، اور میرے سلام جب میں کہہ رہا ہوں کہ السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، آپ میرے سلام کو بھی سن رہے ہیں، میری اداؤں کو بھی جانتے ہیں، میرے سلیقوں کو بھی جانتے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں، میری مناجات کو سن رہے ہیں۔ میں آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی بھی ایسا زوار، یاد رکھیں، کوئی بھی زوار ایسا نہیں ہے کہ جو مولا کی بارگاہ میں جائے اور کسب فیض کر کے نہ آئے، کسب فیض کر کے آتا ہے۔ حاجتیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات اس کی دور ہوتی ہیں، ضمانت امام میں ہوا کرتا ہے۔ ہمارے استاد ہیں آیت اللہ خرازی، آیت اللہ خرازی ہمیں عقائد پڑھا کرتا ہے، یہ میں نے ان کی زبان سے سنا ہے۔ یہ جو میں ابھی واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارے استاد آیت اللہ خرازی، جو ہمیں آئیڈیالوجی کا درس دیا کرتے تھے، عقائد کا درس دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ جو مبلغین کے کورس ہوتے تھے
اس میں وہ سکھایا کرتے تھے کہ آپ نے جا کے آئیڈیالوجی کی کس طرح دروس دینے ہیں، کس طرح آپ نے عقائد لوگوں کو سمجھانے ہیں۔ اس میں ایک ڈسکشن آ گئی امام رضا علیہ السلام کے فیوز و برکات سے متعلق۔ یہ میں نے ان کی زبانی سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس جو بھی جاتا ہے ہر ایک کو امام نگاہ میں رکھتے ہیں، گھر سے چلتا ہے مہمان امام ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام کے جو خاص الخاص، ظاہر ہے ہر امام کے خاص الخاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، امام نے اپنے جو خاص آدمی ہے نا حرم کے قریب، ان میں ایک کو فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ رہا ہے، تم نے اسے 3 دن تک مہمان رکھنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے مولا۔ بڑا رش، جس طرح ابھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملینز کے حساب سے لوگ جا رہے ہیں زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس۔ جا رہے ہیں لوگ زیارت کے لیے۔ یہ بھی گیا، جگہ نہیں مل رہی ہے، ایک دروازہ نوک کیا ہے اس نے، کہا کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو کافی 2-3 دن سے آپ کی تمہاری انتظار میں ہوں، جو میں نے تمہارے لیے کمرہ میں نے رکھ لیا ہے وہ تمہارے لیے ہے، سارے بتایا، وہ کمرہ ہے، سہولیات بتا دیں سارے۔ تو 3 دن کے بعد یہ شخص کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا حساب کتاب کتنا بنتا ہے، جنہوں نے مہمان ٹھہرایا تھا نا، میزبان، ہوسٹ، انہوں نے کہا آپ کو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آپ میرے مولا کے مہمان تھے، میں نے اپنی بساط پر تیری خدمت کر دی ہے اور تیرا کوئی حساب نہیں ہے، ہم تم سے کوئی کسی قسم کے چارجز نہیں لینے والے ہیں۔ اچھا، کہا یہ کیسے؟ کہا مولا نے حکم دیا تھا، مولا نے حکم دیا تھا تیری خدمت گزاری کے لیے، تیری خدمت کے لیے، تو میں بھی تیری خدمت کی ہے 3 دن۔ کہا اچھا مولا نے میرے بارے میں یہ سفارش کی تھی؟ مولا نے سفارش کی تھی؟ کہا ہاں، مولا نے تیرے متعلق بتایا تھا، جب تو گھر سے چلا ہے مولا نے تیرے متعلق بتایا کہ ہمارا۔ کہا کہ وہ کیا کہا تھا مولا نے؟ کہا پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے، تمہارا پروفیشن کیا ہے؟ کہا میرا کام تو یہی موسیقی، یہی ڈھول، یہی ڈھمکے، یہ جو ہوتا ہے اس قسم کا، یہ کام ہے میرا۔ تو میزبان نے کہا پھر مولا نے خوب فرمایا ہے کہ ہمارا ایک بندر آ رہا ہے، تم اسے 3 دن تک مہمان ٹھہرانا۔ کہا مولا نے یہ کہا؟ کہا مولا نے یہ فرمایا۔ آج کے بعد یہ سلسلہ غنا ختم، سلسلہ غنا ختم، یہ آج کے بعد یہ جو سلسلہ موسیقی اور یہ سارا جو ایک سلسلہ تھا ختم۔ میرے مولا اگر اس طرح نوازشات میرے مولا کی، میں آج کے بعد یہ نہیں، مولا کیا ہے، مہمان بھی ٹھہراتے ہیں، اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اس کی ہدایت بھی کرتے ہیں۔ ایک مختصر سی بریک ہے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر۔